یہ دوسرا رکوع پڑھا گیا سورہ آل عمران کا ترجمہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بے شک کافروں کو اس روز نہ تو ان کا مال اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی۔ یہ کافر تو بس دوزخ کی آگ کے ایندھن ہی بن کر رہیں گے۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ وہ بھی ہماری آیات کو نہ مانتے تھے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تھا، اور اللہ تو سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے اس میں ایک نمونہ ہے کہ دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے۔ یہ جنگ بدر تھی۔ ایک فریق اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یہ مسلمان تھے۔ دوسرا فریق کافروں کا تھا، ان کا گروہ مسلمانوں سے 2 گنا زیادہ تھا۔ وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ بصیرت والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہ سب دنیا کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں بہتر ہو؟ تو سنو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو آپ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اور دوزخ کے عذاب سے بچا دیجئے۔ یہی مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اوقات سحر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، وہی حاکم ہیں انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ بلا شبہ دین برحق اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب کا اختلاف تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے سبب ہے، حالانکہ ان کو انجیل اور توریت کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور جو شخص اللہ کے احکام سے انکار کرتا ہے، اللہ بہت جلد ان سے حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے حجتیں کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور میرے پیرو بھی۔ اور اہل کتاب اور مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ اسلام قبول کریں تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں گے، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، اور بس اور اللہ تو خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوا ترجمہ۔
اللہ رب العالمین بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید آخری کتاب ہدایت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہدایتوں کے تعلق سے یہ متعین کر دیے کہ اللہ رب العالمین جو بندوں کو ہدایت دیے ہیں، ہدایتوں پر عمل کرنے کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ صحابہ ہے۔ اور بنیادی بات، اللہ رب العالمین بندوں کو جو دین دیے ہیں، جو دین اسلام ہے، اس کو قبول کرنے کا بنیادی مقصد موت کے بعد کی ابدی زندگی ہے۔ یہ دنیا امتحان کی زندگی ہے، پھر انسان کا امتحان مسلسل عمل ہے، عمل ہی کا بدل جنت ہے یا دوزخ۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے صحابہ کے مطابق، تو دنیا کا جو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے جنت کی شکل میں ملنے والا ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو برائے دنیا کے تحت زندگی گزارتے ہیں، منمانی زندگی، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ماحول کے طریقے اختیار کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا جو ابدی انجام ہوگا موت کے بعد کی زندگی میں جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر یہی بنیادی بات مخاطبین جو ہے قرآن کے سامنے رکھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس سچائی کو قبول کر لو، اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کی ساری مخلوقات کی پرورش کا نظام چلانے والا، کسی کی رائے مشورے کے بغیر تنہا اللہ اکیلا ہے۔ اگر اس حقیقت کو قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کہاں کی کامیابی بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ دنیا کی کامیابی نہیں بتا دی، بلکہ وہ کامیابی موت کے بعد کی ابدی زندگی۔ تو بات کیا معلوم ہوئی؟ دین کو اختیار کرنے کا بنیادی مقصد، دینی امور پر عمل کرنے کا بنیادی مقصد آخرت ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا۔ لیکن افسوس ہے کہ دین کا کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کے سامنے دنیا ہے، مفاد دنیا ہے، سمجھے آپ؟ دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کو اختیار کر رہے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دین کو اختیار کرنے کا بنیادی مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، سمجھا؟ تو اس کامیابی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موت کے بعد کی ابدی زندگی سے غافل انسان، بے خبر انسانوں کو آگاہ کیے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ انعام میں یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ